السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو خوش رکھے، دنیا جہان کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا مشہور مسئلہ بیان کرنے والا ہوں جس کو لے کر کے ہمارے معاشرے میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور لوگ غلط مسائل بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مشہور مسئلہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ ٹوٹا ہوا کنگھا، ٹوٹا ہوا برتن، ٹوٹا ہوا گلاس، ٹوٹا ہوا پیالہ، ان کو استعمال کرنے سے گھر کے اندر نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، اور یہ بات بڑی مشہور ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اب اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، مشہور حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹا ہوا پیالہ یا ٹوٹا ہوا گلاس استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر لوگ مسئلہ اخذ کرتے ہیں اور اپنی ہی طرف سے بڑھا چڑھا کر کے چیزیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک خاص برتن کے بارے میں ارشاد فرمایا، اب اس کو لوگ بڑھا چڑھا کر کے ہر چیز پر فٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہر چیز میں اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک خاص برتن کے بارے میں ہے، اور پھر رسول اللہ نے جو منع فرمایا ہے اس میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ نحوست کی بنیاد پہ منع فرمایا، بے برکتی کی وجہ سے منع فرمایا، بلکہ وہ ازراہ شفقت ہے۔ اور اس مسئلے کی بھی کیا حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پیالہ اور گلاس کے بارے میں ہے، یعنی وہ برتن جس کو انسان منہ لگا کر کے استعمال کرتا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اگر کوئی برتن ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو استعمال کرنے کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، جائز شکلیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر برتن، پیالہ یا گلاس ہے تو اس کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے تو ٹوٹی جگہ سے منہ لگا کر استعمال کرنا منع ہے۔ یہ سمجھ لیجیے آپ اچھی طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کی ٹوٹی جگہ سے پانی پینے کو منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت اور مہربانی فرماتے ہوئے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ اس جگہ سے منہ لگا کر استعمال کرنے سے ہونٹ زخمی ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس ٹوٹی جگہ پانی بہہ کر چہرے اور کپڑوں پر گر جائے، تو اس سے کپڑے آپ کے خراب ہوں گے، یا چہرے پر گر گئے تو آپ ویسے مجمع کے اندر ہوتے تو شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ نیز ٹوٹی جگہ پر گندگی جمع ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک شفقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور مکمل صفائی حاصل کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ان وجوہات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ٹوٹے برتن سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع کیا ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کی حقیقت اب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ آخر رسول اللہ نے ٹوٹے ہوئے برتن کو استعمال کرنے سے کیوں منع فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ برتن استعمال کرنے سے بے برکتی آئے گی، یہ نحوست ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، پیالہ یا گلاس کا جو حصہ ٹوٹا نہیں، اس جگہ سے اسے استعمال کرنے کی گنجائش ہے، یعنی پیالہ ہے یا گلاس ہے، ایک طرف سے ٹوٹا ہوا ہے، دوسری طرف سے نہیں ہے ٹوٹا ہوا، تو اس جگہ سے منہ لگا کر کے پی سکتے ہیں۔ اس میں اس حدیث کا مصداق وہ نہیں ہوگا کہ آدمی دوسری جگہ سے منہ لگا کر کے اس کو استعمال کرے۔ اگر برتن ایسا ہے کہ جسے منہ لگائے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس کے استعمال میں کراہت نہیں ہے، یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ممانعت یہ ان برتنوں کے بارے میں ہے جن کو ہم منہ لگا کر کے استعمال کرتے ہیں۔ اب جو برتن ایسا ہے جس کو منہ لگا کر استعمال نہیں کیا جاتا، ٹوٹا ہوا ہے لیکن اس کو استعمال اس طرح سے نہیں ہوتا، تو اس برتن کے بارے میں یہ کراہت نہیں ہے۔ اگر ٹوٹا ہوا برتن اصلاح و مرمت کے بعد قابل استعمال ہو تو اصلاح کے بعد استعمال کی گنجائش ہے۔ ٹوٹ گیا تھا، اس کو بعد میں صحیح کر لیا، تو اب حدیث کی بنا پر ایسا نہیں ہے کہ اس برتن کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آگے کہنا ہے، واضح رہے کہ حدیث شریف میں مذکور ممانعات کا مطلب ناجائز ہونا نہیں ہے بلکہ ناپسندیدہ ہونا، جن کی وجوہات بیان ہو چکی ہیں اوپر، لہذا اگر باوجہ مجبوری ٹوٹا ہوا برتن استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کو لے کر کے لوگ، میں نے بتایا کہ بہت سارے غلط مسائل لوگ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ یہ سب فضول کی باتیں ہیں، ان چیزوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، ان کو صحیح طور پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور صحیح آدمیوں سے لینے کی ضرورت ہے اور پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ منہ اٹھائے کسی نے کچھ بھی بیان کر دیا اور ہم نے اس کو سن کر کے عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر اس سے ہم گمراہی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے صحیح بات سمجھنا اور صحیح بات سمجھانا
یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس علم سے جو ہے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔